نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل بسنة وأمن الناس فبائقه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام مہمانان عظام اور ہمارے عزیز ساتھی سادہ نشین مائیں اور بہنیں طلبہ عزیز اللہ رب العزت کا یہ احسان اور فضل کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دینی محفل اور مجلس میں کچھ سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے اور صحیح بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے اور جو احادیث مبارکہ پیش کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احادیث سے تمام انسانوں کو 3 پیغامات دیے کہ اگر کوئی انسان ان 3 چیزوں پر ان 3 پیغامات پر عمل کرنے والے ہو جائیں اور اپنے زندگی کے اندر اصول بنا لیں ان 3 چیزوں پر عمل کرنے کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت دی کہ وہ انسان اس دنیا کے اندر کامیاب اور کامران ہوگا اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ سامعین کرام، قرآن کریم کی یہ آیتیں ہمیں اور آپ کو پورے چیلنج کر رہی ہے
کریم میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کہ اگر تم دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر ہمیں حاکم بنایا جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو دنیا کے ہر چیز ہمارے قدموں کے نیچے آ کر کے پڑے، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلا اصول یہ بیان کیا کہ وہ انسان دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے والے بن جائے۔ اگر آپ کا عمل دنیا کے اندر شریعت کے مطابق ہے، اگر آپ کا عمل دنیا کے اندر قرآن کریم قرآن مقدس کے مطابق ہے، اگر آپ کا عمل دنیا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، اگر آپ کا عمل دنیا کے اندر حدیث کے مطابق ہے، تو آپ اس دنیا کے اندر کامیاب اور کامران کہلائیں گے۔ اور خود رب کائنات نے یہ اعلان کیا کہ اس دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو بلند مقام پر فائز کرنے کے لیے، اگر تمہاری خواہش یہ ہو کہ اس دنیا کی ہر چیز ہماری قدر ہو جائے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا کہ تم دنیا کے اندر سب سے پہلے نیک عمل کرنے والے بن جاؤ۔ یہ پیغام ایسا پیغام ہے کہ اگر تم دنیا کے اندر نیک عمل کرو گے تو اللہ رب العزت آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر کامیابی کے کھانے پر لے جائیں گے، اور آپ کو کامیابی کا مستر سنائیں گے، اور آپ کو کامیاب انسان کہلائیں گے، اور آپ کے سامنے بڑے بڑے حکمراں اور بڑے بڑے حاکم آپ کے سامنے سجدہ ہوں گے، آپ کے قدموں پہ قدموں پر آ کر گریں گے۔ لیکن ایک شرط بیان کیا، وہ شرط یہ تھا کہ تم دنیا کے اندر نیک عمل کرنے والے بن جاؤ۔ یہ عمل ایک ایسا عمل تھا، آج ہم اور آپ پورے دنیا کے ہر مسلمان، ہر شخص، ہر کسی بھی اعتبار کا ہو، مساجد کے اعتبار سے امام ہو، مکاتب کے اعتبار سے مدرس ہو، یا بڑے ادارے میں بڑی کتابیں پڑھانے والے شیخ الحدیث ہو، تمام انسانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کتنے مقام پر فائز ہونے کے لیے، بلندی کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے ایک شرط لگا دی ہے کہ وہ شرط یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر نیک عمل کرنے والے بن جاؤ، تمام چیزیں تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے یہ حدیث پاک پیش کی، من اکل طیبا وعمل بسنہ وعمل الناس بغائبہ دخل الجنہ۔ کہ اس آیت اس حدیث کریمہ کے ذریعے سے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن ہمیں جنت کا سیر کرایا جائے، کل قیامت کے دن ہمیں جنت ہماری نصیب میں لکھی جائے، تو سب سے پہلے بات آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اعلان کیا، من اکل طیبا، کہ اگر انسان کا رزق حلال ہوگا، اگر انسان کا کمائی حلال ہوگی، اگر انسان کا پہننا اور اوڑھنا حلال ہوگا، اگر انسان کا دیکھنا حلال ہوگا، اگر انسان کا سننا حلال ہوگا، آگے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ تمام چیز حلال ہو جائیں گی تو اس کے بعد نیک اعمال کیا جائے تو اس نیک اعمال کے اندر اثر پیدا ہوگا۔ میں آپ کو بتاتے چلوں، آج ہم مسلمان پریشان حال ہے، ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے، مدرس کو محترم سے شکایت ہے، باپ کو بیٹے سے شکایت ہے، بیٹے کو باپ سے شکایت ہے، بیٹی کو ماں سے شکایت ہے، ماں کو بیٹی سے شکایت ہے، حاکم کو محکوم سے شکایت ہے، محکوم کو حاکم سے شکایت ہے۔ ہاں اس دنیا کے اندر کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کا شکایت نہ کرتا ہو، ہر انسان پریشان
عمل کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی اطاعت کر رہے تھے، دینی تعلیم کو پھیلا رہے تھے، لیکن آج ہم اور آپ اور تمام مسلمان پریشان حال ہے. کیوں آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس پر کبھی غور نہیں کیا. اسی کے پیش نظر آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے ذریعے سے ہمارے آنکھوں کو، ہمارے دماغوں کو، آپ کے دماغوں کو کھول کر کے رکھ دیا کہ مسلمانوں کو پریشان ہونے کی جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے حلال کو چھوڑ دیا، ہم نے حرام کو اپنا لیا. ہمارا چلنا بھی حرام طریقے سے ہوتا ہے، ہمارا مال بھی حرام طریقے سے میرے پاس آتا ہے، ہمارا کھانا بھی حرام طریقے سے ہوتا ہے، ہمارا لباس بھی حرام طریقے کا ہے، اور ہمارے کھانا پینا رہنا سہنا یہ تمام کے تمام حرام طریقے سے ہوتا ہے. اور حد تو یہ ہو گئی اگر ہمارے معاشرے کے لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اساتذہ کرام 24 گھنٹے دینی تعلیم کے احساس کرنے کے لیے، دینی تعلیم کو اپنے معاشرے کے اندر عام کرنے کے لیے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر روکھی سوکھی کھانا اور چاول لا کر دین کو پھیلانے کے لیے محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، قرآن کریم سکھاتے ہیں، نماز کی تلقین کرتے ہیں، اور نماز سکھائی جاتی ہے، اور معاشرے کو سدھارنے کی اور معاشرے کے اندر دین کی باتیں بتانے کی بات کرتے ہیں. آج اس کو تعلیم سمجھا جاتا ہے، آج اس کو دین سمجھا جاتا ہے. ہم افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ علماء کرام چٹائی پر بیٹھ کر اپنے دین کی خدمت کے لیے، دین کے احساس کے لیے پورے قوم کو اپنے سینے کے اندر، اپنے جذبے کے اندر لے کر اپنے مدارس اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر دین کی خدمت کرتے ہیں، آج وہ حقیق سمجھا جاتا ہے اور انہیں دھکار دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک سب سے بڑی خرابیاں یہ بھی ہے کہ اللہ کے طرف سے اپنا عذاب نازل نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا اگر تم ایک عمل کرو گے تو تمہیں ترقیاں ملے گی، اگر تم ایک عمل کرو گے تو تمہیں سکون حاصل ہوگا، اگر تم ایک عمل کرو گے تو تمہارے گھروں کے اندر برکت آئے گی، اگر تم ایک عمل کرو گے تو تمہارے معاشرے کے اندر تمہارے آل و اولاد تمہاری باتیں ماننے کے لیے اور تمہارے باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو. میں عرض کر رہا تھا آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھانے اور پینے کی جو شرط لگائی ہے، اگر آپ کا کھانا پینا حلال طریقے سے ہے تو کیونکہ یہ حلال چیز ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر عبادت کے اثر آتی ہے، وہ عبادت مؤثر کون ہوتی ہے جب حلال رزق کو اپنایا جائے. میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جاتا ہوں. دہلی کے زمین پر ایک عورت تھی، یہ عورت بالکل بیوہ عورت تھی، ان کے بچے بالکل چھوٹے تھے، اور اس عورت کا یہ معمول تھا کہ روزانہ صبح کی تلاوت ان کے حلال چیز کو اپنا کر اس کا عمل کرنا، ایک ایسی تعلیم تھی، ایک ایسی تربیت تھی. ایک چھوٹا سا بچہ تھا، انہوں نے اس حلال کے رزق سے، حلال کی برکت سے اور حلال کی اثر سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو قرآن کریم کا حافظ تھا، جو قرآن کریم کا حافظ تھا، اور جو بہت مختصر عمر میں قرآن کریم کو حفظ کر کے اپنے علاقے میں شہرت یافتہ اور بہت بڑے بزرگیت پر عامل ہو چکا تھا. آج امید کے ساتھ اور پوری ہمت اور جرأت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا یہ تماشا اور حال بن چکا ہے. اگر مدارس کو مکاتب کے خدمت کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس کو دین گاؤں سے دیکھا جاتا ہے، اور مدارس کے بچوں کے انتظام کے لیے کوئی باندھ رکھتے ہیں تو اس کو مدارس کے انتظام کرنے والوں کو، منتظرین کو 100 روپے 200 روپے دینا مشکل بن جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے پہاڑ کا مطالعہ کر رہا ہے. لیکن اگر وہی آدمی جس سے مدرسے والوں نے 200 روپے مانگا تھا، اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو چکا تھا، کوئی دنیا دار پینشن ہوتا ہے، ایک پر قربانیاں ہوتی ہے، ایک پر ڈانس کیا جاتا ہے،
برائیوں کو لعنت کیا جاتا ہے، برائیوں کی محفل لگائی جاتی ہے، ان کو دیکھنے کے لیے، ان کو شرکت کرنے کے لیے پورا کا پورا مجمع، اور وہ مرد ہو، ہماری مایا اور بہن ہو، ہمارے نوجوان ہو، یہاں تک خبر ملتی ہے کہ وہ نوجوان اور وہ بڑے آدمی جس کا ایک ہندوستان تک پہنچ چکا ہے، جن کا عمل ہونا چاہیے تھا، وہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا، مسجد میں بیٹھ کر رسول اللہ کے پیغام کو پھیلاتا، جو اللہ کے نماز پڑھا کرتا، لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر، تمام نیک عمل کو چھوڑ کر وہ ایسے محفل میں جا کر کے شریک ہوتا ہے، ایسے محفل میں جا کر کے اپنے آپ کو فخر کی باتیں سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ایسے محفل کو اجاگر کرنا ہمارے لیے ایک دین کرتا ہے، نوز باللہ من ذالک۔ اگر آپ نے ایسی محفل میں شرکت کی جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اگر آپ نے ایسی محفل میں شرکت کی جس میں عریانیت ہو، جس میں بے ہو، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو، جس میں بے حیائی ہو، رب کائنات کی طرف سے یہ اعلان آتا ہے محفل میں شریک ہونے والا اور جس نے اس محفل میں ہدایت کی ہے ان تمام کے تمام انسانوں پر اللہ کی محبت برستی ہے۔ ہم نے اور آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ آخر رب کائنات نے اس دنیا کے اندر ہمیں مبعوث فرمایا اور ہم کو مکلف بنایا؟ قرآن کریم خود یہ اعلان کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے مبعوث کیا تھا، جس مقصد کے تحت رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ہم اور آپ پورے مسلمان لوگ اور پورے معاشرے کے لوگ اس مقصد سے ہٹ کر ہم دوسرے مقصد کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں اور خود ہماری اور آپ کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے شرعی مسائل کو اور شرعی چیزوں کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرت سامعین کرام، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر سے بلندی عطا فرمائے تو آپ کو نیک عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں رب کائنات ہمیں اس دنیا کے اندر سب سے بہتر انسان بنائے تو آپ کو حلال رزق اپنانا ہوگا۔ اگر آپ حلال رزق اپنائیں گے، حلال طریقے کو اپنائیں گے، حرام سے بچ کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے، اللہ کی عبادتیں کریں گے، اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس حکم کی تکمیل کریں گے تو اس دنیا کے اندر کامیابی ہمارے قدم چومے گی اور پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور انسان نہیں چاہتا کہ ہمیں اس دنیا کے اندر ترقی ملے، اور انسان نہیں چاہتا کہ ہمیں اس دنیا کے اندر عزت ملے، ہر انسان کی یہ خواہش ہے عزت ملے گی کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دنیا کے اندر عزت چاہتے ہو تو میرے طریقے کو اور میرے صحابہ کے طریقے کو اپناؤ۔ اگر تم دنیا کے اندر اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر، قرآن کے طریقے کو چھوڑ کر، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر، شریعت کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے تو اللہ کی رحمتیں تمہارے سے چھین لی جائے گی، اللہ کی برکتیں تم سے چھین لی جائے گی، یا پھر دنیا کے اندر تمہیں سکون حاصل ہوگا، دنیا کے اندر تمہیں چین ملے گا، ہم دنیا کے اندر پریشان حال پھرتے رہیں گے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے لوگوں نے اور بڑے بڑے شخصیات نے جو قوم کے ذمہ دار ہیں، علاقے کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے نبی کے طریقوں کو چھوڑا ہے، صحابہ کے طریقے کو چھوڑا ہے، قرآن کے طریقے کو چھوڑا ہے، شریعت کے طریقے کو چھوڑا ہے اور غیروں کے طریقے کو اپنایا ہے، بے حیائی کے طریقے کو اپنایا ہے، بے شرمی کے طریقے کو اپنایا ہے اور یہ رب کائنات کو کھلا چیلنج دیا ہے۔ آپ کا اعلان ایک طرف، قرآن کا اعلان ایک طرف، نبی کا اعلان ایک طرف، ہمارا اعلان ایک طرف۔ آپ جو کہتے ہیں قرآن جو کہتا ہے اس پر میرا عمل نہیں، حدیث جو کہتی ہے اس پر میرا عمل نہیں، نبی جو کہتا ہے اس پر ہمارا اور آپ کا عمل نہیں، ہمارا اور آپ کا عمل اپنے
خواہشات کے مطابق ہو چکا ہے، دلوں کے طریقے کے مطابق ہو چکا ہے، اس لیے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر پریشان حال ہو رہے ہیں اور پریشانی کے بہانے پر چل رہے ہیں۔ مسلمانوں، اگر آپ یہ چاہتے ہو تو اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا کے اندر کامیاب بنائے، ہمارے نسلوں کو کامیاب بنائے۔ آپ اپنے پیسے کو، آپ اپنے خزانے کو، آپ اپنے علوم کو، آپ اپنے تقاضے کو شریعت کے مطابق ڈھالنا شروع کرو۔ آپ کے مال میں خیر ہوگا، آپ کے گھروں کے اندر خیر ہوگا، اور آپ حلال رزق کو اپنائیں گے، آپ کی اولادوں کے اندر خیر ہوگی۔ آپ کو ہر وقت سے یہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ ہماری اولادیں نافرمان ہو چکی ہے، ہماری اولادیں ہماری بات نہیں مانتی، ہماری اولادیں ہمارا کہنا نہیں مانتا، ہم سے منہ توڑ کر اور بلند آواز سے باتیں کرتا ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے رزق کے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں کی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے پردگی عام ہو چکی ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، زنا عام ہو چکا ہے اور سود عام ہو چکا ہے۔ تمام حرام کے جو اسباب ہوئے وہ تمام کے تمام عام ہو چکے ہیں، اور حرام رزق اپنا کر، حرام کمائی اپنا کر، حرام طریقے کو اپنا کر، یہ حیائی کے طریقے کو اپنا کر، معاشی کے طریقے کو اپنا کر، باتیں کر کر اپنے ماں اور اپنے بہنوں کو بازاروں میں گھما کر، اپنے بیویوں کو بازاروں میں گھما کر، اپنے ماں اور اپنے بہنوں کے سروں سے دوپٹہ اتار کر ہم نے اپنے زوروں پر لا کر تو ہرگز ضرور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ غلامیوں کا عمل، وہ حاشیے کا عمل، کہ حیائی کا عمل ہماری باتوں سے رک جائے۔ اس میں اگر آپ کو محنت کرنا پڑے، جدوجہد کرنی پڑے اور کوشش کرنی پڑے، اگر کوشش کرنے سے رک جاتا ہے۔ رب کائنات نے یہ اعلان کیا کہ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کو دیکھے اور اس کا دل گوارا نہ کرے، کوئی بے حیائی کو دیکھے اور اس کا دل گوارا نہ کرے، کوئی فحاشی کرتے کوئی رام کو دیکھے اور کوئی انسان اس کو روکنے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ رب العزت کے لیے اللہ کی طرف سے یہ اعلان آتا ہے کہ قیامت کے دن فرشتے اعلان کریں گے یہ وہ بندہ تھا جنہوں نے پورے معاشرے کو بے حیائی سے بچایا تھا، پورے معاشرے کو بے حیائی سے بچایا تھا، بے پردگی سے بچایا تھا۔ اے فرشتے تم گناہ ہوگا، اس لیے میں جنت میں جانے کا اعلان کر رہا ہوں۔ یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے آج اس پروگرام سے تمام مسلمان یہ عہد کر کے چلے کہ جہاں پر شریعت کے خلاف عمل ہوگا پہلے ان کو روکنے کی کوشش کریں گے، اور اگر روکنے کے لیے لاٹھی اٹھانے کی ضرورت پڑے لاٹھی اٹھائیں گے، اگر گھوسا اٹھانے کی ضرورت پڑے اس کو بھی لے کر کے چلیں گے، اگر بات کی ضرورت پڑے اس کو بھی کہیں گے، اور اگر ان تمام چیزوں تمام کوششوں کے باوجود وہ نہیں رک پایا تو کم سے کم اس عمل کو اپنے دل سے برا سمجھیں گے۔ یہ ادنا درجہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم دیگر تقریبات میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریبات ہوتی ہے، پورے معاشرے کو یہ دیکھا جاتا ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ بعض نوجوان تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کئی ہزار روپے یہ حیائی کو عام کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وہ انسان، وہ نوجوان قابل تعریف ہرگز نہیں ہو سکتا جو بے حیائی کے کام میں اپنے پیسے کو خرچ کرے۔ ہاں آپ نے اگر بے حیائی کے کاموں میں اپنے پیسے کو خرچ کیا، آپ نے بے حیائی والا عمل کیا، تو قیامت کے دن آپ سے ان پیسوں کے بارے میں، ان دوسروں کے بارے میں، ان اللہ کے نعمت کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ میں نے تمہیں مال و دولت دیا تھا، ان کو کہاں خرچ کیا؟ تو قیامت کے دن فرشتے کہیں گے اے رب کائنات آپ نے اپنی نعمت میں عطا کی تھی، انہوں نے اپنے پیسے کو بے حیائی کے کاموں میں خرچ کیا تھا، ریاضت کے کاموں میں خرچ کیا تھا۔ ایک ایسے انسان کو بنایا جائے گا وہ جنہوں نے اپنے پیسے کو مدارس کے استحکام کے لیے، مدارس کو چلانے کے لیے، بچوں کو خرچات کو پورا کرنے کے لیے مدارس میں خرچ کیا ہوگا، قرآن کریم کی تعلیم کے لیے خرچ کیا ہوگا، اس انسان کو بھی بلایا جائے گا۔ رب کائنات ان سے سوال کریں گے میں نے تمہیں مال و دولت دی تھی، میں نے تمہیں جائیداد و زمین دیا تھا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر اپنے نعمت سے مالدار بنایا تھا، تمہیں عقل و شعور دیا تھا، ان کو
تم نے کیسے استعمال کیا وہ انسان یہ کہے گا اے رب کائنات میں نے تو تمہارے مالوں کو تمہارے دین کی خدمت کرنے کے لیے بچوں میں خرچ کیا تھا، قرآن کی تعلیم میں خرچ کیا تھا، حدیث کی تعلیم میں خرچ کیا تھا، مدرسے کو بڑھانے اور مدرسے کو مستحکم بنانے کے لیے میں نے آپ کے نعمت کو خرچ کیا تھا، آپ کے پیسے کو خرچ کیا تھا۔ رب کائنات جوش میں آئیں گے اور کہیں گے جو انسان تھا جنہوں نے دین کی حفاظت کی، شریعت کی حفاظت کی، دین تعلیم کے بچوں کی حفاظت کی، قرآن کی حفاظت کی، جاؤ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو اور ان کو جنت میں پہنچا کر کے جنت کی نعمتیں اس کے سامنے رکھ دو۔ اور ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں مال دولت کیا تھا، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ وہ نوجوان جنہوں نے اپنے پیسے کو بے حیائی میں اور بے حرمتی میں، بے شرمی میں اور معاشرے کو برباد کرنے کے لیے خرچ کیا ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا ہاں بتاؤ تو صحیح میں نے تمہیں مال دولت کی تھی، ان کو کیسا خرچ کیا؟ وہ کہے گا ہائے افسوس، کاش کہ میں مال دولت کو مدارس میں خرچ کرتا، کاش میں مال دولت کو مکاتب کے بچوں کے پڑھنے کا انتظام کیا ہوتا، کاش میں دین تعلیم کے احساس کے لیے پیسوں کو خرچ کیا ہوتا۔ ہاں رب کائنات کی طرف سے یہ اعلان آئے گا کہ آج افسوس کا مقام نہیں ہے، تمہیں مال دولت خرچ کرنے کے لیے موقع دیا گیا تھا، تمہارے درمیان یہ بتلانے والے موجود تھے کہ اپنے مال دولت کو یہ حلال کی طرف خرچ مت کرو، ان کو حلال طریقے پر خرچ کرو، حلال جگہ پر لگاؤ، تم نے حرام طریقوں پر خرچ کیا، حرام جگہوں پر لگایا، آج اس کا سزا بچوں کو حق دیا جائے گا۔ انہوں نے میرے مال دولت کو دنیا کے اندر بے حرمتی کی ہے، بے عزتی کی ہے، جاؤ ان کو بے عزتی کے ساتھ جہنم میں ڈال دو۔ میرے مسلمان بھائیوں آج یہ موقع ہے، آج یہ اختتامی پروگرام کا موقع ہے اور علماء کرام آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، مدارس کا تقاضا ہے اور ایسا انسان ہے جو مدارس کو مضبوط کرنے کے لیے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم، اللہ کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اور مدارس کو نظام کو مرتب کرنے کے لیے اس پورے مجلس میں کون ایسا بندہ ہے جو اس مدرسے کو 5,000 روپے دے، کون ایسا بندہ ہے جو اس مدرسے کو اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر اور یہ بتاتا چلو جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مسجد کے احاطے کے اندر ابھی شمار ہوتا ہے یا پانچ وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے، اس پورے مجلس میں کون ایسا بندہ ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے 5,000 روپے مدرسے کو دے؟ کوئی اس مجلس میں کون ایسا بندہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے 5,000 روپے دے؟ ہاں آپ کا پیسہ اگر بے حیائی کے کاموں میں کیا، میلوں کو سجانے میں کیا، دکانوں کو سجانے میں کیا، وہ دنیا تک محفوظ رہے گا، لیکن مدارس میں لگا کر ان دینی مکاتب اور دینی مدرسوں میں پیسہ خرچ کرنا اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور اگر قیامت کے دن بھی اور پیسہ آپ کے کامیابی قدم چومے گی، رب کائنات آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے میرے مال ان کے بیٹے کو بے حق قبول فرمائے اور ان کے گھر کے اندر فرمائے، ان کے آل اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن یہی پیسے ان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور لکھا ہے ماشاءاللہ، اور لکھا ہے ایک آدمی نے 5,000 روپے دیا ہے، یہ اکیلا ایک آدمی ہے تو کوئی چیز اکیلی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور بھیجا تو اکیلا پورے دنیا کے اندر مایوس رہا کرتے ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے دنیا کے اندر سکون حاصل کرنے کے لیے انسان کا جوڑا بنایا ہے، دو کو بھیجا، اس لیے اس کا جوڑی لگانے کے لیے جو سر محرم صاحب نے 5,000 روپے مدرسے کی امداد کیے۔ کوئی اگر اس پورے مہینے کے اندر کوئی شخص ایسا ہے اس کا جوڑی لگائے وہ کھڑے ہو جائے، کبھی مجموعہ سمجھ رہا ہے ماشاءاللہ، ایسا تو نہیں ہے۔ اس مجموعے کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں
5,000 रुपए उसके लिए कम मालूम होता हो। मैं बड़ी उम्मीद के साथ ये कहता हूँ कि इस महीने के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो 5,000 रुपए को कम से समझते हो और वो अपने हाथ में उठा करके मदद से हाथ उठा करके मन करना चाहते हो। 5,000 रुपए ये कम समझकर अपने लिए बेइज्जती समझते हो। उससे भी दरखास्त है कि वो 5,000 नहीं, अल्लाह ने आपको जितनी औकात दी है अपने औकात के मुताबिक लिखा है, लेकिन रात के साथ लिखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिलाफ के साथ लिख रहे हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु अहसन जज़ा। जैसा कि मैंने कहा था कि एक आदमी ने 5,000 रुपए दिया, उसका जोड़ा होना चाहिए। अल्लाह ने इसका इंतजाम करवाया और ज़ियाउल साहब ने ज़ियाउल साहब के लड़के मोहम्मद शफियान साहब ने 5,000 रुपए से मदद की बात की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बेटे को कबूल फरमाए, उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, उनके मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में नसीब फरमाए, उनके आल औलाद के नेक और सालेह बनाए, उनके घर जन्नत में अता फरमाए। और कोई है जो 5,000 रुपए देना चाहते हैं, अगर नाम लिखा है, अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए लिखा है। आपका पैसा यहाँ पर लिखाना और यहाँ पर खर्च करना, ये दुनिया के अंदर भी कामयाब होगा और आखिरत के अंदर भी कामयाबी होगी। मैं आपको बताता चलूं, किसी ने 500 रुपए, किसी ने 2,000 रुपए, किसी ने 5,000 रुपए। मुझे उम्मीद है कि इस मजलिस और इस मजलिस के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो 20,000 और 50,000 रुपए देने की ताकत रखते हैं और हर मकामात पर, हर जगहों पर इसने दिया भी है और दिल खोल करके अपने नाम लिखा है। अल्लाह ने जितना औकात दिया है अपने औकात के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके खर्च करने को कबूल कराएगा, आपके माल दौलत में बरकत और रहमत अता फरमाएगा, आज उनके आल औलाद को नेक और सालेह बनाएगा। और भाई लिखा है 5,000 रुपये और लिखा है, अभी पूरा प्रोग्राम बाकी है। 5,000 रुपये और लिखा है, 5,000 रुपये और कोई नहीं है। चलिए, अगर 5,000 रुपये नहीं दे सकते हैं, अगर आपके औकात से ज्यादा है तो कोई लाजमी अमल नहीं है। मैं तो पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि अल्लाह ने आपको जितना औकात किया है अपने औकात के मुताबिक लिखा है। अगर कोई 5,000 नहीं दे सकता, 2,000 दे सकता है, वो 2,000 लिखा है। इस मजलिस में कोई ऐसा बंदा है जो 2,000 से मदरसे की इमदाद करे, इधर अगर कोई है तो वही लिखा है 2,000 से मदरसे की इमदाद करें 2,000 रुपए। आज लिखा है 2,000 रुपए बचा करके हिस्सा लेने की कोशिश करें। अल्लाह आपको इज्जत ये ऐलान आप ये कह सकते हैं कि एक मजलिस थी, एक महफिल थी जिसमें उलमाए किराम ज़ंग कबीर में थे और बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा थे और आवाम के सामने, सदर अजीज के सामने मैं मदरसे के